پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے 8 فروری 2024 کو ہونے والے انتخابات کے لیے اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے نئے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی کا کہنا ہے کہ امیدواروں کے ناموں کا حتمی اعلان عمران خان کریں گے۔ مسلم لیگ نون میں ایک نئی بحث چل نکلی ہے کہ آئندہ اگر نون لیگ کو اقتدار ملا تو وزیراعظم نواز شریف ہوں گے یا پھر محمد شہباز شریف۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو الفت مغل کا سلام۔ آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا ہے اور وہ کافی دیر سے اپنے امیدواروں کے ناموں پر جو ہے وہ کام کر رہے تھے۔ جب عمران خان زمان پارک میں ہاؤس اریسٹ تھے تو اس وقت سے عمران خان نے وکلا برادری کو اپنے گھر پر ڈنر دیتے تھے۔ وہ تقریباً ہر ڈسٹرکٹ بار کو انہوں نے ڈنر دی اور وہاں پر وکلا کے ساتھ ان کا بڑا گہرا ایک ربط بنا اور اسی سے عمران خان جو ہے آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنا شروع کیا۔ اب ہماری اطلاعات کے مطابق عمران خان نے تقریباً پاکستان کے تمام قومی اور صوبائی حلقوں سے اپنے امیدواروں کو شارٹ لسٹ کر لیا ہے اور ہر حلقے میں 3 امیدوار رکھے گئے ہیں۔ 3 میں سے یعنی کہ اگر قومی اسمبلی کا ایک حلقہ ہے تو اس پر 3 امیدوار ہوں گے اور موسٹلی حلقوں پر وکیل جو رہنما ہیں وہ امیدوار ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے۔ اگر 3 امیدوار رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی کی جاتی ہے، کسی کو گرفتار کیا جاتا ہے، کسی کو سرنڈر کرایا جاتا ہے یا کچھ ایسی صورتحال پیدا کی جاتی ہے تو پھر اس کا آلٹرنیٹ موجود ہو، یعنی کہ اگر ایک امیدوار کو سرنڈر کروایا جاتا ہے، دباؤ، پریشر یا کسی بھی وجہ سے وہ سرنڈر کرتا ہے تو پھر اس کی جگہ دوسرا امیدوار جو ہے وہ لے لے گا۔ تو یہ عمران خان کی ایک اسٹریٹجی ہے۔ ہر حلقے میں وہ چاہے قومی کو چاہے صوبائی کو 3 امیدوار اس میں رکھے گئے ہیں اور ان امیدواروں کو تقریباً شارٹ لسٹ کر لیا گیا ہے اور ان کو کیٹیگرائز بھی کر لیا گیا ہے کہ اگر پہلے نمبر پر کون ہوگا، اگر وہ ثابت قدم رہتا ہے، دباؤ برداشت کرتا ہے یا پھر انتقامی کارروائی کو برداشت کرتا ہے تو پھر وہی لڑے گا۔ اگر وہ برداشت نہیں کر پاتا تو پھر 2nd نمبر اوپر آ جائے گا، اگر 2nd نمبر بھی نہیں کر سکتا تو پھر 3rd نمبر جو ہے وہ اوپر آ جائے گا۔ تو یہ ساری لسٹیں عمران خان نے پہلے زمان پارک میں تیار کی، پھر ان کو کاغذات اڈیالہ جیل میں پہنچائے گئے جہاں پر وہ اپنے دیگر امور کے ساتھ ساتھ ایک کھلا ٹائم ملا ان کو اپنا ہوم ورک مکمل کرنے کے لیے، اور وہ ہر پیشی پر یا پھر جب بھی وکلا ان سے ملتے ہیں یا اس کے ساتھ مختلف رہنما ملتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ اپنی نیگوسیشن ان ناموں پر کرتے رہتے ہیں، ان ناموں پر مشاورت کرتے رہتے ہیں اور ان سے اس کا اپڈیٹ لیتے رہتے ہیں۔ تو اس اپڈیٹ کے بعد اب عمران خان نے تقریباً تمام نام جو ہے وہ شارٹ لسٹ کر لیے گئے ہیں اور وہ شارٹ لسٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو نو منتخب چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر علی ان کے حوالے کر دی گئی ہے اور بیرسٹر گوہر علی نے بھی اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حقیقی چیئرمین عمران خان ان امیدواروں کے ناموں کا اعلان کریں گے، کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچھی خاصی مشکلات ہیں اور انتخابی کیمپین کرنے میں بہت زیادہ ان کو مشکلات اور مسائل سامنے آ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی واسق قیوم عباسی اور تیمور ملک جو کہ بڑے کمیٹڈ تھے عمران خان کے ساتھ، اور وہ ینگ لوگ ہیں یا جو وہ نئے سیاستدان ہیں جو ایک نظریے کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور وہ کافی دیر سے کھڑے رہے، لیکن بالآخر ان نوجوانوں کو بھی مجبوراً پاکستان تحریک انصاف سے صرف علیحدگی نہیں بلکہ سیاست ہی چھوڑنی پڑی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں لیکن فی الوقت ہی انہوں نے اپنے آپ کو بریک دیا، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم سیاست ہی نہیں کرتے۔ ظاہر ہے صرف دباؤ یہ ہوتا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو چھوڑیں اور فلاں جماعت کو جوائن کریں۔ استحکام پاکستان پارٹی ایک وہ واحد ایک وہ بنایا گیا ہے جہاں پر چیزوں کو صاف ستھرا کر کے پھر اسے پورٹرے کر دیا جاتا ہے۔ تو ان دونوں نوجوانوں نے ظاہر ہے سختی آئی یا جو بھی معاملات ان کے ساتھ آئے تو انہوں نے سیاست چھوڑنے کا فیصلہ کیا قبل اس کے کہ وہ استحکام پاکستان پارٹی میں جاتے اور جا کے اس کا حصہ بنتے جیسے پہلے لوگ بنے ہیں۔ تو انہوں نے اس سے صاف انکار کیا کیونکہ فیاض الحسن چوہان جیسے لوگ جہاں پر بیٹھے ہوں تو یہ لوگ وہاں پر جا نہیں سکتے۔ فیاض الحسن چوہان نے ویسے بڑی سیاسی غلطیاں کی اور اپنا سیاسی مستقبل تاریک کر لیا ہے، باقی لوگ بھی گئے ہیں
استحकाम پاکستان پارٹی میں، لیکن فیضل حسن چوہان صاحب کو منہ کی بواسیر ہے، وہ ان کا خود پر قابو نہیں ہے، تو انہوں نے جو باتیں کی، آپ جس شخص کے لیے پہلے کل تک نعرے لگا رہے تھے، کل تک آپ ان کو بہت اعلیٰ اور بہت پاکستان کے لیے ایک عظیم لیڈر قرار دے رہے تھے، آج جب آپ ان کے سامنے اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں یعنی کہ عمران خان صاحب سے متعلق، تو مجھے فیضل حسن چوہان صاحب میرے اچھے ان سے تعلق ہے، جب وہ یہاں پر وزیر رہے، اچھی ان سے ملاقاتیں رہیں، وہ بڑے دبنگ ترجمان تھے، وہ تو دوسروں کو بڑا برا بھلا کہتے تھے، لیکن مجھے حیرانگی ہے کہ فیضل حسن چوہان جیسے لوگ کسی کے بھی نہیں ہوتے، وہ اگر عمران خان کے نہیں ہو سکے تو پھر کسی کے بھی نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فیضل حسن چوہان صاحب جو ہیں، ہم کہتے تھے کہ سر آپ کیا بات کر رہے ہیں، وہ کہتے تھے میں صحیح کہہ رہا ہوں، ہم ڈر جاتے تھے کہ عمران خان سے متعلق وہ حد ہی عبور کر جاتے تھے تعریف میں، لیکن اب وہی عمران خان کو اتنا برا بھلا کہہ رہے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ بندے کو وہ آتی ہے۔ تو اس لیے واسع قیوم عباسی اور ملک تیمور نے یہ فیصلہ کیا کہ جہاں پر فیضل حسن چوہان جیسے لوگ بیٹھے ہوں وہاں پر ہم نہیں جانا چاہیں گے، اس لیے انہوں نے سیاست سے ہی کنارہ کشی اختیار کر لیا۔ اب یہ کتنی دیر کے لیے ہے، ظاہر ہے ایک سرٹن ٹائم کے لیے، اور ایک عمران خان نے جب سے یہ اعلان کیا تھا کہ علی نوازوان جب وہ انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی میں گئے، جن حالات میں گئے، تو عمران خان نے یہ پیغام بھجوایا اور یہ میڈیا پر چلوایا کہ علی نوازوان جہاں پر بھی ہیں، وہ چاہے مسلم لیگ نون میں چلے جائیں، پیپلز پارٹی میں چلے جائیں، جس پارٹی میں بھی چلے جائیں، علی نوازوان میرا ہے، جہاں پہ کھڑا ہے وہ میرا ہے۔ تو اس کے بعد سے تھوڑا سا اب چیزیں کچھ چینج ہوئی ہیں، تو عمران خان صاحب نے اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا ہے اور پاکستان کے تمام حلقوں سے پاکستان تحریک انصاف اپنے امیدوار دے گی، اور ابھی تک کی یہی اطلاعات ہے، اور بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ اگر بیلٹ ہوا تو بلے کا نشان بھی اس پر ہوگا، اور پاکستان تحریک انصاف بھرپور طریقے سے الیکشن میں حصہ لے گی۔ جس طرح کی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی ہے، جس طریقے سے لوگ اس وقت مہنگائی، غربت، بے روزگاری اور بھوک اور ننگ سے تنگ آ کر جس طریقے سے ابھی تک سٹینڈ کر رہے ہیں، آڈیوز آئی، ویڈیوز آئیں، بہت کچھ آیا، پتہ نہیں کیا کیا کتابیں لکھی گئیں اور ایسی ایسی باتیں اس میں لکھی گئیں کہ بندے کو بات کرتے ہوئے بھی حیا آتی ہے، لیکن ان لکھنے والوں کو ذرہ برابر حیا نہیں آئی کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں، اور کوئی بغیر کسی پروف کے ایک ایسی جھوٹی کہانی جس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کسی ایک سابق وزیر اعظم کے حوالے سے، ایک سیاستدان کے حوالے سے، ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کے حوالے سے ایسی لغو گفتگو کی جائے گی، اور اس میں ہمارے بڑے بڑے جو خود کو انٹلیکچول کہتے ہیں، خود کو بڑے صحافی کہتے ہیں، جو بڑے اپنے آپ کو میں کیا کہیں، وہ لوگ ایسی تقریبات میں بیٹھے ہیں، وہ پھر بڑا فخر کے ساتھ ایسے لوگوں کے انٹرویوز بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ناکام گئی ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ انتخابی شیڈول آنے کے بعد پی ٹی آئی کیا کرتی ہے، لیکن ابھی تک تو ہم تو کہہ چکے ہیں کہ جب تک پہلا ووٹ کاسٹ نہیں ہوگا ہم نہیں سمجھے کہ ملک میں الیکشن ہو رہے ہیں۔ اگلا ایشو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر سے ایک آوازیں اٹھنے شروع ہو گئی ہیں کہ میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم نہیں بنیں گے۔ آج ہماری کچھ مسلم لیگ نون کے دوستوں کے ساتھ ایسی پرائیویٹ گپ شپ ہو رہی تھی، تو جب ہم نے ان سے پوچھا کہ اگر گورنمنٹ بنتی ہے تو کیا پلاننگ کیا ہے، تو انہوں نے کہا جی نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بن رہے۔ ہم نے کہا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ میاں شہباز شریف صاحب نے جس طریقے سے بیٹنگ کی ہے، جس طریقے سے خوبصورت انداز میں کھیلے ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے اپنے مخالفین یا اپنے سامنے والے کے ساتھ بہیو کیا ہے، وہ مزے کسی اور میں نہیں ہیں۔ تو اس لیے مسلم لیگ نون میں یہ کنسنسس ڈیولپ کر رہا ہے کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف ہوں گے۔ میاں نواز شریف اب کنگ میکر بن کر پیچھے بیٹھیں گے، اور میں بھی ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہے، لیکن اس بات کی توقع ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے امیدوار ہو سکتی ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نون کے اندر یہ بھی باتیں ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے بھی اپنی سیاست کا آغاز وزیر اعلیٰ پنجاب سے کیا، شہباز شریف صاحب نے بھی اپنی جو سیاست ہے اس کا آغاز وزیر اعلیٰ پنجاب سے کیا، حمزہ شہباز بھی وزیر اعلیٰ پنجاب بنے، تو اب مریم نواز شریف صاحبہ بھی وزیر اعلیٰ پنجاب بن کے پھر آہستہ آہستہ اوپر جانا چاہتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا معاملہ کیا بنتا ہے۔ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا کہا جا رہا ہے، لیکن یہ بات ہمارے کانوں تک پہنچی ہے کہ میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم پاکستان نہیں بنیں گے، بلکہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان
بنے گے۔ لیکن یہ فیصلہ تو پاکستان کے عوام نے کرنا ہے۔ اگر صاف شفاف انتخابات ہوتے ہیں تو پھر دیکھیں گے کہ عوام کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے 75 سال سے ہم ایک بھی صاف شفاف الیکشن نہیں کروا سکے، اور ہماری تنزلی، ہماری زب و حالی، ہمارے مسائل، ہمارے مشکلات کا ایک ہی مسئلہ ہے، یہ پرابلم ہے۔ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں کریں گے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور وہ ہے کہ ہم صاف شفاف انتخابات کروائیں۔ ایک عام آدمی، ایک لے مین جو ہے، جب تک اس کے ووٹ سے حکومت نہیں بنے گی، نہ اس ملک میں سیاسی استحکام آئے گا، نہ اس ملک میں معاشی استحکام آئے گا، نہ ہم آگے بڑھ سکیں گے، بلکہ ایک گھن چکر ہے جس کے گرد ہم گھومے جا رہے ہیں، اور 75 سال سے گھومے جا رہے ہیں۔ ہمیں اتنا مزہ آ گیا اس گھمیرے میں کہ ہم آگے بڑھنا ہی نہیں چاہتے۔ اگر آگے بڑھنا ہے تو یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، صاف شفاف انتخابات کرائے جائیں۔ گو کہ اس کی کوئی توقع نہیں، اور ایک ایسے الیکشن کمشنر کی موجودگی میں جس نے آئین پاکستان کو نظر انداز کیا، 14 مئی کے انتخابات نہ کروا کر، انتخابات کا شیڈول نہ دے کر، بہت سارے لے تو لال سے کام لے کر، اور اب تو وہ لوگ بھی ڈرے ہوئے ہیں جو 14 مئی کے لیے جنہوں نے فنڈز نہیں دیے تھے۔ آج رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا ہے کہ 14 مئی کو جو انتخابات کا التوا ہوا تھا وہ ایک آئینی انتخابات تھے، ہونے چاہیے تھے، نہیں ہوئے۔ رانا صاحب کہتے ہیں کہ اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ رانا صاحب آپ اس سے کیسے دامن چھڑائیں گے؟ تاریخ تو ہے نا، آپ نے فنڈز دینے سے صاف انکار کیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس وقت آپ کی گورنمنٹ تھی، آپ کی وزارت داخلہ تھی، آپ نے کہا کہ میرے پاس سیکیورٹی نہیں ہے۔ آپ کی وزارت دفاع تھی، خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع تھے، آپ نے کہا ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے۔ آئی جی پنجاب آپ کا لگایا ہوا تھا، اس نے کہا کہ ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے۔ سارے اداروں نے جب تعاون کرنے سے منع کیا تو الیکشن کمیشن تو پہلے سے ہی تیار بیٹھا تھا، وہ بھی آپ کی صف میں شامل ہو گیا، اور سب نے مل کر آئین پاکستان کی وائلیشن کی، اور تقریباً 1 سال سے زائد عرصہ ہونے کو ہے، 2 اسمبلیاں عوامی نمائندگی سے محروم ہیں، اور اب قومی اسمبلی بھی 100 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، وہ بھی عوامی نمائندگی سے محروم ہے۔ آئین کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ 90 دن کے اندر اندر انتخابات کا جو کنسپٹ تھا وہ اب ٹوٹ چکا ہوا ہے، اور ایک جو نئی متھ بنی ہے، نہ جانے اب کتنے 90 دن گزریں گے۔ یہ ایک ایسا راستہ کھولا ہے مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم نے مل کر کہ اس راستے سے اب ہمیشہ قافلے گزرا کریں گے، اور اب ان قافلے کے سربراہ کی مرضی کہ وہ الیکشن 90 دن میں کراتا ہے یا 1090 دن میں کراتا ہے۔ تو ظاہر ہے جب آپ ایک راستہ کھولتے ہیں تو پھر آنے والے لوگ اس راستے سے کا تعین کرتے ہیں، پھر ان کی مرضی کہ وہ وہاں سے اونٹ گزاریں یا وہاں سے بکری گزاریں۔ ہماری ویڈیو آپ کیسے لگی؟ لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن دبائیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ ناصر۔